الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج عید کی شب ہے. ہم لوگ جمع ہوئے ہیں عید کے سلسلے میں کچھ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو. اس سلسلے میں ہم نے پروفیسر صاحب کو دعوت دیا ہے، شاہد بھائی کو دعوت دیا ہے کہ جی عید میں ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کے ساتھ ان کے خوشیوں میں شریک ہوں. تو اس سلسلے میں کچھ آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین شامل کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد سب سے پہلے. اور اس سلسلے میں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لازمی طور پہ شریک کریں. خاص طور پر اپنے قریبی قربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، قریبی جو آپ کے ریلیٹیو ہیں ان کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے محلے والوں کا خیال رکھیں اور اپنے شہر والوں کا بھی خیال رکھیں. خاص طور پر آپ عید کی خوشیوں میں سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قربا ہیں، ان کا خیال رکھیں. اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ قربا یا وہ آپ کے رشتہ دار جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، یا پھر جو قربانی نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. ہمارے ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں اور ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کر پاتے. وہ نہ تو اپنی ضرورت کسی پوری کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے کہہ پاتے. سب سے زیادہ آپ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، انہیں اپنی خوشیوں میں ضرور شریک کریں. اپنی طرف سے جو کچھ بھی ہو سکے آپ ان کی اس خوشیوں میں ہیلپ کریں. تھینک یو ویری مچ. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں عید کے موقع پہ صرف گوشت سے نہیں مدد کرنی چاہیے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے ہم پیش آئیں، ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے. اصل جو لفظ ہے عید مطلب قربانی کا لفظ ہے قرب، اور قرب کے معنی ہوتا ہے دینا. تو جو خوشی دینے میں ہوتی ہے وہ خوشی لینے میں نہیں ہوتی. تو عید کے دن ہمیں گوشت کے 3 حصہ کرنا چاہیے. ایک حصہ اپنے پاس، ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک حصہ دوست اور احباب کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کریں اور سارا گوشت اپنے پاس ہی رکھ لیں اور ہمیں غریبوں کا احساس ہی نہ ہو، ہم اپنے دوستوں کا احساس ہی نہ ہو. تو کیونکہ قربانی کا جو لفظ ہے وہ احساس مطلب قربانی دینا. تو اس میں یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جی ہاں، یہ 3 حصے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یعنی یہ ہم ڈیوائڈ کرنے کے لیے شریعت میں اس میں پابند نہیں کیا گیا ہے. شریعت میں یہ ہے کہ جی آپ غریب غرباؤں کا، رشتہ داروں کا، محتاجوں کا، فقیروں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اور 3 کو اس لیے کہا جا رہا ہوتا ہے تاکہ تقسیم کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے. تو شاہد دانش صاحب کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جی آپ اور ہم سب مل کر اپنے خصوصاً ان رشتہ داروں کا کہ جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ حصار کا موقع ہوتا ہے. کیونکہ جب تک ہم کسی کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ عید میں ہمیں وہ خوشی نہیں ملے گی جس لیے یہ خوشی کا دن آیا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب اصل جو خوشی ہوتی ہے وہ دینے میں حاصل ہوتی ہے، اور اصل جو روح کو جو تسکین ہوتی ہے وہ دینے میں حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے ہم یہ ہوگا کہ مطلب لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک مدد بھی ہوگی، مدد ملے گی. آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا سب خیال ہے.
خصوصی طور پہ اس بات کی تھی، دوبارہ سے اس بات کو ایمفیسائز کروں کہ وہ لوگ جو سوال نہیں کر پاتے، جو ضرورت مند ہوتے بھی ہیں اور جو مسکین ہیں یا جو جن کی اپنی عزت نفس یا خودداری کی وجہ سے وہ آپ سے نہیں کہہ پاتے، حالانکہ وہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کو تلاش کریں اپنے رشتے داروں میں بھی، اپنے محلے والوں میں بھی، قربا میں بھی، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں ان کو، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ سامعین، اگر اس سلسلے میں کوئی آپ آگاہ دینا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، مزید اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنے خیالات اور آپ اپنے جو نالج ہے اس سے بھی ہمیں شیئر کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔